جج صاحب بات کچھ ایسی ہے کہ مدرسے کے ایک طالب علم جس کو بھی کچھ دنوں پہلے گرفتار کر لیا گیا دہشت گردی کے جرم میں، اب یہ بھی پولیس کی حراست میں ہے۔ ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ ہمارا لڑکا اس جرم سے بری ہے۔ لڑکے کا والد صاحب آپ کے سامنے حل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں؟ اجازت ہے، اس کے والد کو حاضر کیا جائے۔ ملزم ارجد اس کے والد شمیم حاضر ہو۔ پتہ چلا ہے میرے بیٹے کو غلط الزام لگا کر پولیس نے دہشت گردی کے ظلم میں گرفتار کیا ہے۔ میرا بیٹا بے قصور ہے، اس کا دہشت گردی سے کیا تعلق؟ بھائی تمہارا گھر نہیں ہے، عدالت ہے کہ جب جاؤ اور ملزم کو چھڑا کر لے جاؤ۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ مدرسوں میں جہاد کی تعلیم دی جاتی ہے اور دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، اسی وجہ سے آپ کا بیٹا گرفتار ہوا ہے۔ یہ آپ کی غلط بات ہے، آپ کو غلط خبر ملی ہے۔ میرے بھائی مدرسے میں محبت اور اخوت سکھائی جاتی ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اس ہندوستان کی دیش آزادی میں مسلمانوں کا کوئی رول نہیں تھا، اگر رول تھا تو صرف ہندو رہتا، جیسے جواہر لال نہرو، گاندھی جی، رابندر ناتھ ٹیگور جیسے لوگوں کا اس میں رول تھا۔ مسلمانوں کو اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جج صاحب یہ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے لگتا ہے آپ نے اپنے آنکھوں میں خاص پرستی کے چشمے لگا رہے ہیں۔ اس گستاخ کو گرفتار کر لیجیے، کسی مولانا اور پنڈت کو حاضر کیا جائے۔ مولانا محمد شاکر صاحب اور پنڈت رام لال حاضر ہو۔ مولوی صاحب آپ ہی بتا دیجیے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی کیا کیا بھومکا رہی ہے۔ پنڈت جی آپ ہی بتا دیجیے کہ ہندوؤں کی ہندوستان کی جنگ آزادی میں کیا بھومکا رہی ہے۔ ویسے تو ہمیں بتانے کی آوشکتا نہیں ہے کہ جنگ آزادی میں ہم لوگوں کا کیا رول رہا ہے، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں تو میں بتا دوں کہ بھارت کی سوتنترتا میں ہندوؤں کا مہتوپورن یوگدان رہا ہے۔ سوتنترتا سنگرام ادھر ہندو نیتاؤں سنگت میں نام کی رحم سے بھاگ لیا ہے کہ ہندو نیتاؤں نے برٹش شاسن کے خلاف سنگھرش میں مہتوپورن بھومکا کے لیے آندولن میں مہتوپورن بھومکا نبھائی ہے، جیسے جواہر لال نہرو، گاندھی جی اور رابندر ناتھ ٹیگور نے پورے لگن کے ساتھ یدھ کیے، تب جا کر یہ دیش آزاد ہوا ہے۔ بابا جی آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ یک طرفہ بات کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنوں کا تو ذکر کر دیا ہے اور دوسروں کو بھول گئے ہیں۔ تو مولوی صاحب آپ ہی بتا دیجیے کہ کیا کیا بھومکا رہی ہے تاکہ ہمیں گیان ہو جائے۔ پنڈت جی اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کرتے تو خود ہی معلوم ہو جاتا کہ مسلمانوں کی جنگ آزادی میں کیا رول رہا ہے۔ چلیے میں آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں کہ مسلمانوں کی جنگ آزادی میں کیا رول رہا ہے۔ آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم و زیادتی جب حد سے آگے بڑھ گئی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر کے اس پر تسلیس عقید کی بنیاد کو رکھنا چاہا تھا، تو سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز میدان رحمہ اللہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے اور افضل الجہاد کلمۃ حق عند السلطان جائر کے جلوہ پیکرا سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرم ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محال جنگ کو قائم کیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لیں گے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مصائب مشکلات کے کن مراحل دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا پڑا۔ تاریخ کا ایک المناک بات ہے، کسی شاعر نے کہا ہے تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں ہار جاتے تھے، پاؤں سے وہ کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، مجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ برادران ملت وہ ٹیپو سلطان کی ذات ہے جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ آپ حضرات کو وہ تاریخ یاد ہوگی اور انگریزوں کے خلاف جہاد کیا، برسرے بیکار رہے، یہاں تک کہ مسوری کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ بہا کر شہید ہو گئے۔ مولوی صاحب ہم کو ثبوت چاہیے اس کے علاوہ اور کیا دلیل آپ کے پاس؟ انگریز مورخ مشترکان سے لکھتا ہے کہ سن 1866 سے لے کر سن 1867 تک انگریزوں نے علماء کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انگریزوں نے 14,000 علماء کو تخت دار پر لٹکا دیا اور ایسا کوئی درخت نہیں تھا، اور ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک ایسا کوئی درخت نہیں تھا جس پر کسی عالم کی گردن نہ لٹکی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کی کھانے میں بند کر کے جلتے ہوئے انگارے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو ہاتھیوں پہ کھڑا کر کے درختوں پر لٹکا کر نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا
जाता है। तामसन कहता है कि लाहौर की सारी मस्जिद के सामने अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया था, एक एक दिन में 80 उलमा को फांसी दी जाती। तामसन कहता है कि लाहौर के दरिया के अंदर 80 उलमा को गोलियों में बंद करके डाल दिया जाता, फिर उन पर गोली का निशाना लगाया जाता है। हमको सबूत चाहिए मौलवी साहब। हाँ, हम तुमको सबूत पेश करते हैं। आप ही के मजहब के मानने वाले आपके सामने मौजूद हैं। अगर हम अपने मजहब का आज भी पेश करेंगे तो आप कहेंगे कि वो तुम्हारी सी कह रहा है, आखिर वो तुम्हारे ही मजहब के मानने वाला है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद। लेखक साहब हाजिर हो, लेखक साहब हाजिर हो। हाँ बाबा साहब, मुझे बहुत कुछ मालूम है कि जंग आजादी में मुसलमानों का क्या रोल रहा है। एक किताब नहीं बल्कि कई किताबें मैंने इसके बारे में पढ़ी है, जैसे शहीद टीपू सुल्तान, सिराजुद्दौला, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अहमद हुसैन मदनी, मौलाना शाह वली अल्लाह मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैहि। इनके जिक्र के बगैर हिंदुस्तान का इतिहास अधूरा है। सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि जंग आजादी में मुसलमानों का अहम रोल रहा है, और लेखक और मौलवी साहब की बातों को देखते हुए असदुद्दीन मुंजिम और उसके वालिद साहब को रिहाई का ऑर्डर देते हैं। और साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि वो मदारिस जिनके लहू ने हर दौर में खुलकर कुर्बानियां दी है, वो दहशतगर्दी के अड्डे कैसे हो सकते हैं। जेल से सही जज साहब, आपको बात तो समझ में आई है। और आखिर में एक बात और अर्ज कर दूं कि इस हिंदुस्तान की मिट्टी में सभी का खून शामिल है, और इसका हर एक बाशिंदा इसमें रहने का पूरा दर्जा और हक रखता है। अदालत को हम यही खत्म करते हैं। जय श्री राम।